بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 2014 کے ٹیٹ پیپر کے ای وی ایس کنٹینٹ کے سوالات اور جوابات کو بتاؤں گی۔ اس پیپر سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ جانیں گے کہ سوالات کہاں سے اور کیسے پوچھے جاتے ہیں۔ اس پیپر کو دیکھ کر آپ اپنی تیاری بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 121۔ آگ کے حادثے میں ایک شخص کی پوری جلد اور عضلات ناکارہ ہو جاتے ہیں، یہ جلسنے کہلاتے ہیں۔ نمبر 1 معمولی طور پر جلسنا، نمبر 2 پہلی ڈگری کا جلسنا، نمبر 3 دوسری ڈگری کا جلسنا، نمبر 4 تیسری ڈگری کا جلسنا۔ تو یہاں پر کی میں دیکھ کر آنسرس لگائے سو ہے بالکل صحیح ہے۔ یہاں دیکھیں آپشن نمبر 4 صحیح ہے، تیسری ڈگری کا جلسنا۔ تو یہاں دیکھیں یہاں پر کیا پوچھا جا رہا سوال میں، ایک شخص کی پوری جلد اور عضلات ناکارہ ہو جاتے ہیں، تو یہ کون سی ڈگری کے جلنے میں ہوتے؟ تیسری ڈگری کے جلنے میں ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 122۔ کلارک طریقے سے پانی کے بھاری پن کو دور کرنے والی کیمیائی مساوات ہے، تو کون سی مساوات ہے؟ کلارک کے طریقے میں پانی کا بھاری پن ہے اس کو دور کیا جاتا ہے، تو کون سے کیمیکلز کو ملا کر ہے نا پانی کے بھاری پن کو دور کیا جاتا ہے؟ آپشنز نمبر 2 صحیح ہے۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کیلشیم بائی کاربونیٹ پلس کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ، یہ دونوں کو ملانے سے کیا چیز حاصل ہو رہی؟ یہاں پر کیلشیم کاربونیٹ پلس پانی کے 2 سالے حاصل ہو رہے ہیں، تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے۔ سوال نمبر 123۔ ڈبکی لگانے والا آبی پودا ہے۔ نمبر 1 پستیا، نمبر 2 للی، نمبر 3 ولسنیریا، نمبر 4 کنول۔ تو یہاں پر نمبر 3 صحیح ہے، ولسنیریا، یہ ڈبکی لگانے والا پودا ہے۔ سوال نمبر 124۔ ہمارے جسم کے اہم افعال جیسے دل کی دھڑکن، عمل تنفس وغیرہ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ دل کی دھڑکن اور عمل تنفس کس کے تابع ہوتے ہیں؟ آپشنز میں دیکھیے، نمبر 1 نخاع مستطیل، نمبر 2 نخاعی ڈور، نمبر 3 دماغ، نمبر 4 سریبیرم۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، نخاع۔ سوال نمبر 125۔ اس ملک کو طلوع آفتاب کی سرزمین کہتے ہیں، تو کون سے ملک کو طلوع آفتاب کی سرزمین کہتے ہیں؟ نمبر 1 جاپان، نمبر 2 انگلینڈ، نمبر 3 فرانس، نمبر 4 چین۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، جاپان کو طلوع آفتاب کی سرزمین کہتے ہیں۔ سوال نمبر 126۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی ہے۔ آپشنز میں دیکھیے، نمبر 1 8,884 میٹر، نمبر 2 8,888 میٹر، نمبر 3 4,888 میٹر، نمبر 4 8,848 میٹر۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، 8,848 میٹر۔ سوال نمبر 127۔ راجندر چولا کا خطاب ہے۔ نمبر 1 ناگارائی کونڈا، نمبر 2 گنگائی کونڈا، نمبر 3 مالیگا کونڈا، نمبر 4 پورائی کونڈا۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، گنگائی کونڈا۔ راجندر چولا کا خطاب کیا ہے؟ گنگائی کونڈا۔ سوال نمبر 128۔ شہنشاہ اکبر نے اپنی سلطنت کو ان میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 ایکتا، نمبر 2 منڈل، نمبر 3 صوبہ، نمبر 4 مکتی۔ تو یہاں پر نمبر 3 صحیح ہے، صوبے میں تقسیم کیے تھے شہنشاہ اکبر نے اپنی سلطنت کو۔ سوال نمبر 129۔ وہ تخیلی لکیر جو شمالی اور جنوبی قطب کو جوڑتی ہے۔ نمبر 1 خط استوا، نمبر 2 مدار، نمبر 3 طول بلد، نمبر 4 عرض بلد۔ تو یہاں آپشن نمبر 3 صحیح ہے۔ نمبر 130۔ گرینڈ اولڈ مین آف انڈیا ہے۔ نمبر 1 گاندھی جی، نمبر 2 بی جی تلک، نمبر 3 دادا بھائی نورجی، نمبر 4 سی آر داس۔ تو یہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، دادا بھائی نورجی کو گرینڈ اولڈ مین آف انڈیا کہتے ہیں۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے۔ نمبر 131۔ 2021 کی مردم شماری کے لحاظ سے آندھرا پردیش کا شرح خواندگی ہے۔ نمبر 1 61.11، نمبر 2 92.00، نمبر 3 74.72، نمبر 4 68.22۔ یہاں نمبر 1 61۔ نمبر 1 گوپال کرشنا گوکھلے، نمبر 2 سبھاش چندر بوس، نمبر 3 راجا رام موہن رائے، نمبر 4 جگدیش چندر بوس۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، راجا رام موہن رائے۔ انہوں نے ستی کی رسم کے خلاف لڑائی کی۔ ستی کی رسم پہلے بہت مشہور تھی۔ اس میں کیا ہوتا، ایک اگر ہسبینڈ کا انتقال ہوا تو وائف کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا،
تو اسے ستی کی رسم کہا جاتا تھا۔ سوال نمبر 133، وہ طرز زندگی جو روایتوں کو اہمیت دیتی ہے، کون سی زندگی ہے جو روایتوں کو اہمیت دیتی ہے؟ نمبر 1 سنگ تراشی، نمبر 2 آرٹ، نمبر 3 تہذیب، نمبر 4 ادب۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، تہذیب۔ سوال نمبر 134، ابتدائی آدمی جانوروں کا شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے اس ہتھیار کو استعمال کیا؟ نمبر 1 تیر، نمبر 2 تلوار، نمبر 4 بندوق، نمبر 4 پتھر۔ یہ تیر، تلوار، بندوق سب بعد میں ایجاد ہوئے، سب سے پہلے ابتدائی آدمی پوچھا جا رہا ہے یہاں پر سوال میں۔ تو سوال اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو 1 سے 2-4 بار پڑھیے گا سوال کو، اچھے سے سمجھ کے آنسر دیجیے گا، جلد بازی مت کیجیے گا۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، سب میں پہلے ابتدائی انسان شکار کرنے کے لیے جانوروں کا پتھر کو استعمال کیا ہتھیار کے طور پر۔ پتھر کو وہ نوکیلا کرتا تھا اور جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ سوال نمبر 135، راجیہ سبھا کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہیں؟ نمبر 1 اسپیکر، نمبر 2 صدر جمہوریہ، نمبر 3 نائب صدر جمہوریہ، نمبر 4 وزیر اعظم۔ راجیہ سبھا کی میٹنگ کی صدارت کون کرتے ہیں؟ نمبر 3 نائب صدر جمہوریہ صحیح جواب ہے۔ نمبر 136، کنٹری زبان کا پہلا ناول نگار تھا۔ کنٹری میں لکھنے والے پہلے ناول، فرسٹ ناول لکھنے والے کنٹری میں کون تھے؟ نمبر 1 نیمی چندرا، نمبر 2 ہیما چندرا، نمبر 3 پریم چندرا، نمبر 4 جے چندرا۔ نمبر 1 نیمی چندرا، یہ کنٹری زبان کا پہلا ناول لکھے انہوں نے، نیمی چندرا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 137، حرکت کے مطابق ہمارے گھٹنے کا جوڑ ہے۔ آپشن میں دیکھیے، نمبر 1 چول جوڑ، نمبر 2 محوری جوڑ، نمبر 3 پھسلنے والے جوڑ، نمبر 4 غیر حرکت والے جوڑ۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، چول جوڑ۔ چول جوڑ، یہ اسے چول جوڑ کیوں کہتے ہیں؟ یہ صرف ایک پیچھے کی طرف ہی مڑتا، ہمارا گھٹنا صرف پیچھے کی طرف ہی حرکت کرتا، سامنے نہیں مڑ سکتا وہ، تو اسے چول جوڑ کہتے ہیں۔ اور پھسلنے والا جوڑ ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیں گے سوال نمبر 138، جب ایک بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا ہو تب اس کے تنفس کی شرح فی منٹ ہے، اس کے تنفس کی شرح کتنے منٹ ہونا، فی منٹ کتنی ہوتی ہے؟ یہاں دیکھیں گے آپشن میں، نمبر 1 8 سے 18 منٹ مختلف، نمبر 2 18 منٹ متواتر، نمبر 3 18 منٹ سے زیادہ، نمبر 4 18 منٹ سے کم۔ تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے، 18 منٹ سے زیادہ ہوگی۔ ایک بچہ جب ہے نا کرکٹ کھیل رہا ہے تب اس کی تنفس کی شرح فی منٹ کتنی ہوگی؟ 18 منٹ سے زیادہ۔ 139، یہ تغذیہ ہے ہماری صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور ہمارے جسم کے مخصوص افعال انجام دیتے ہیں اور ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 چربیاں، نمبر 2 وٹامنز، نمبر 3 پروٹینز، نمبر 4 کاربوہائیڈریٹس۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، وٹامنز۔ سوال نمبر 140، جب ایک شخص الیکٹرک سرکٹ کھولتا ہے تو برقی رواں کرنٹ ہوگی؟ نمبر 1 مختلف، نمبر 2 کمی، نمبر 3 اضافہ، نمبر 4 بند۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، بند ہوگی۔ جب الیکٹرک سرکٹ کھولے تو الیکٹرک سرکٹ جیسے ہی کھولتے ہیں ہم، برقی رواں کیا ہوگی؟ کرنٹ بند ہوگا۔ سوال نمبر 141، جب ہم دھتورے کے پھول کا مشاہدہ کرتے ہیں، پھول ڈنڈی کے اوپر کا پھولا ہوا حصہ کہلاتا ہے؟ نمبر 1 مشمیہ، نمبر 2 نرکوٹ، نمبر 3 عرشہ، نمبر 4 مادہ کوٹ۔ تو یہ پورے پھول کے حصے ہیں، تو یہاں پر عرشہ کیا ہے؟ نمبر 3 صحیح ہے، عرشہ۔ دھتورے کے پھول کا پھولا ہوا حصہ کیا کہلاتا بولے تو عرشہ کہلاتا۔ دھتورے کے پھول میں 4 حصے ہوتے ہیں، اکمامہ، اکیلچا، نرکوٹ، مادہ کوٹ۔ تو یہاں اس کے اوپر کا پھولا ہوا حصہ جو ہے اسے عرشہ کہتے ہیں۔ کلی جو تنے کے سرے کے اوپر موجود ہوتی ہے کہلاتی ہے؟ نمبر 1 جانبی کلی، نمبر 2 راسی کلی، نمبر 3 پتہ کلی، نمبر 4 بغلی کلی۔ جو تنے کے اوپر جو کلی آتی نا اسے کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 143، یہ مہلک جزوی مادے ہوا میں آلودگی کی وجہ سے پائے جاتے ہیں؟ نمبر 1 سیسہ اور کالک، نمبر 2 آبی بخارات، نمبر 3 نائٹرک آکسائڈ، نمبر 4 سلفر ڈائی آکسائڈ۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے، سیسہ اور کالک۔ یہ کیا ہے؟ آلودگی، ہوا میں آلودگی کی وجہ سے پائے جانے والا مادہ ہے، سیسہ اور کالک۔ سوال نمبر 144، ایک شخص اپنی گاڑی کے پہیوں میں ہوا کے دباؤ کی پیمائش کرنا چاہتا ہے،
یہ آلہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ کون سا آلہ اس کے لیے فائدہ مند رہے گا؟ آپشنس میں دیکھیے، نمبر 1 بے رقیق بار پیما، نمبر 2 ڈیفلیکشن میاگنومیٹر، نمبر 3 سفکنو میانومیٹر، نمبر 4 سسٹرن بار پیما۔ تو یہاں آپشن نمبر 1 صحیح ہے، بے رقیق بار پیما، یہ صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 145، تدریسی اکتسابی عمل کے دوران اعادے کا اہم مقصد ہے۔ اعادے کا کیا مقصد ہے تدریس کے عمل کے دوران؟ نمبر 1 طلباء کی تعلیمی معیارات کے بارے میں ہیڈ ماسٹر کو رپورٹ کرنا، نمبر 2 اصلاحی جماعتوں کا شروع کرنا، نمبر 3 مضمون میں قابل اور کمزور طلباء کی زمرے بندی کرنا، نمبر 4 تدریسی مقاصد کے حصول کو جاننا۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے، تدریسی مقاصد کے حصول کو جاننا۔ یہ کیا ہے؟ اعادے کا اہم مقصد ہے درس و تدریس کے عمل میں۔ سوال نمبر 146، ایک طالب علم کمرے جماعت میں تصورات کی مثالیں دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ بیان ذیل کے مقصد کو ظاہر کرتا ہے۔ آپشنس میں دیکھیے، نمبر 1 مہارت، نمبر 2 اطلاق، نمبر 3 تفہیم، نمبر 4 معلومات۔ تو یہ کیا ہے؟ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، تفہیم، یعنی انڈرسٹینڈنگ۔ جب وہ سمجھ جائے گا تبھی تو وہ تصورات کی مثالیں دینے کے قابل ہوگا، ٹھیک ہے۔ مہارت یعنی اس میں کوئی مہارت پائی جانا، اطلاق یعنی اپلیکیشن یعنی وہ جو بھی سیکھا اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرنا۔ تو یہاں پر کیا پوچھا جا رہا؟ مثالیں دینے کے قابل ہو جائے گا وہ کمرے جماعت میں۔ سوال نمبر 147، حرارت، دباؤ اور رطوبت کی معلومات آب و ہوا کے خطوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ بیان تمام مضمون کے باہمی ارتباط کو ظاہر کرتا ہے۔ تو کون سے مضمون کے باہمی ارتباط کو ظاہر کرتا؟ آپشنس میں دیکھیں، نمبر 1 سائنس اور فائن آرٹس، نمبر 2 سائنس اور کرافٹ، نمبر 3 سائنس اور جغرافیہ، نمبر 4 سائنس اور تاریخ۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، سائنس اور جغرافیہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ سمجھ میں آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔